السلام علیکم، میرا نام ہے عمران عابد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ دوستو، مان لیں کہ آپ غریب ہیں اور آپ کو کسی کا 1 لاکھ کا قرض بھی دینا ہے۔ اگر ان حالات میں کوئی آپ کو پیسے چاپنے والی مشین دے دے تو آپ اتنے پیسے چاپ لیں گے کہ آپ 1 لاکھ کا قرض بھی بآسانی ختم کر لیں گے اور راتوں رات غریب سے امیر بن جائیں گے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو پھر ہماری حکومت، جن کے پاس کرنسی چاپنے والی مشین بھی موجود ہے، وہ ایسا کیوں نہیں کر پاتی؟ آخر کیوں حکومت پاکستان زیادہ کرنسی چاپ نہیں رہا؟ زیادہ کرنسی چاپ کر قرض بھی ختم کر لیں گے اور ملک کے غریبوں میں بانٹ بھی دیں گے اور اس طرح ملک امیر بن جائے گا۔ دوستو، ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کرنسی آخر ہوتی کیا ہے۔ کسی بھی ملک میں کرنسی کی ویلیو تبھی ہوتی ہے جب آپ اس کے بدلے میں کچھ خرید سکے۔ اگر آپ کرنسی کے بدلے کچھ خرید نہیں سکتے تو اس کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، چاہے وہ ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو یا روپیہ ہو۔ دوستو، کرنسی سے پہلے انسان چیزوں کے بدلے چیزیں خرید کر تجارت کرتے تھے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس دودھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور اسے چاول کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ دودھ کے بدلے میں چاول خرید لیتے۔ اس طرح انسان پرانے زمانے میں لین دین کیا کرتا تھا، لیکن یہ طریقہ اتنا ریلائبل نہیں تھا۔ چیزوں کی ویلیو طے کرنے کے لیے انسان نے گولڈ کو معیار بنایا، جو کہ ایک قیمتی دھات ہے۔ انسان نے سونے کے سکوں کو لین دین کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، لیکن پھر آیا کرنسی نوٹ کا دور اور بینکنگ نظام کا آغاز ہوا۔ بینکوں نے لوگوں سے تمام گولڈ بطور ضمانت اپنے پاس رکھوا دیے اور اس کے بدلے میں گولڈ کے برابر ویلیو والی ایک نوٹ ضمانت کے طور پر ان کو دیتے۔ یہ نوٹ کرنسی کے طور پر استعمال ہونے لگے اور یوں کرنسی سسٹم کا آغاز ہوا۔ اس لیے آج بھی ہماری کرنسی نوٹ پر لکھا ہوتا ہے۔ یہ نوٹ حکومت پاکستان کی طرف سے جاری ہوا اور حکومت پاکستان ان نوٹوں کی گارنٹی اسٹیٹ بینک کے ذریعے دیتی ہے۔ یعنی اسٹیٹ بینک جو بھی کرنسی چاپ رہی ہے، اس کے بدلے میں اس کے پاس اسی مالیت کے گولڈ ریزرو میں موجود ہے۔ دوستو، جب سے کرنسی وجود میں آئی ہے تب سے دنیا میں ہر چیز کی ایک الگ الگ ویلیو بنائی گئی ہے اور اب پوری دنیا میں اسی ویلیو کے مطابق آپ پیسے دے کر کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ دوستو، مطلب یہ کہ پیسوں کے ذریعے کوئی بھی ملک کچھ بھی خرید سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری حکومت یا کسی بھی ملک کی حکومت اختیارات ہونے کے باوجود بھی زیادہ نوٹ کیوں نہیں چاپ سکتی؟ دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو زمبابوے کی مثال دیتا ہوں۔ سال 2000 میں زمبابوے کی حکومت نے سوچا کہ ہمارے ملک پر قرض بہت بڑھ چکا ہے، جسے چکانے کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ زمبابوے کے صدر مگیبے نے سوچا، ہمارے پاس نوٹ چاپنے والی مشین موجود ہے تو کیوں نہ ہم جب چاہے جیسے چاہے پیسے چاپ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے ہی کیا گیا اور ان لمیٹڈ نوٹ چاپنا شروع کیے گئے۔ 2008 تک اس ملک نے اتنے پیسے چاپ دیے کہ ہر شخص ارب پتی بن گیا۔ ہر ایک شخص کے پاس پیسہ تھا، لہٰذا اتنا پیسہ ہونے کے بعد کوئی شخص کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سو ہوا یوں کہ ملک میں پروڈکشن کم ہونے لگی۔ جو چیزیں پہلے سے ملک کے اندر موجود تھی، ان کی ریٹ ہر 24 گھنٹے بعد ڈبل ہونے لگی، کیونکہ چیزیں کم تھی اور خریدار زیادہ تھے اور ہر شخص کے پاس اسے خریدنے کے لیے پیسہ تھا۔ یہ قیمتیں اس قدر بڑھنے لگی کہ گورنمنٹ کو 10 لاکھ اور 100 ٹریلین نوٹ کو چاپنا پڑا۔ ایک بریڈ لینے کے لیے لوگ گاڑی بھر کر پیسے لے جاتے اور یوں ایک بریڈ اس ملک میں لاکھوں میں فروخت ہونے لگی، جس کی وجہ سے زمبابوے کی کرنسی گر گئی۔ جس کے بعد گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے پاس موجود تمام نوٹ کو آگ لگا دے، کیونکہ اب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ اور اس کے بعد زمبابوے نے فوراً کرنسی نوٹس یعنی ڈالرز اور یورو کا استعمال شروع کیا، جو کہ آج تک یہی کرنسی نوٹ استعمال ہو رہے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا کہ صرف پیسے چاپ کر لوگوں کو امیر بنا دینا غریبی ختم کرنے کا حل نہیں۔ اس سے الٹا مہنگائی بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ ہر شخص کے پاس دولت آ جاتی ہے اور ریسورسز کم ہونے لگتی ہے۔
فرض کرے کہ ایک ملک کے اندر 10 لوگوں کے پاس 10 روپے ہے، یعنی ٹوٹل اس ملک کے لوگوں کے پاس 100 روپیز ہے۔ صرف 100 روپے کے نوٹ اس پورے ملک میں گردش کر رہی ہے، یعنی اس ملک میں اگر کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے تو وہ صرف 100 روپے تک ہی بیچ سکتا ہے، کیونکہ اس ملک کے پاس ریسورسز ہی صرف 100 روپے تک موجود ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ کے نوٹ چھاپے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گاڑی یا چیز کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ فرض کرے گورنمنٹ 100 روپے کے نوٹ کے بعد 1000 روپے کے نوٹ مزید چھاپ لیتی ہے، تو اب اس گاڑی کی قیمت جو پہلے 100 روپے تھی، اب اس گاڑی کی قیمت 1100 روپے ہے، یعنی مہنگائی بھی اسی حساب سے بڑھے گی۔ آج پاکستانی روپے کی قیمت دن بدن گر رہی ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے، یعنی ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جانا، غیر ضروری پروجیکٹس پر قرض لے کر پیسہ لگانا، اور پھر ان قرضوں کے ساتھ ساتھ سود بھی ادا کرنا، جس سے ہوتا یہ ہے کہ پاکستانی پیسہ باہر چلا جاتا ہے، سو گورنمنٹ کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے مزید نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں، اور اس سے ہماری کرنسی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر بہت سے لوگ ٹیکس دیتے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹ کا کم ہونا، کوئی بھی ملک اپنی کرنسی GDP کے ذریعے کرتی ہے، یعنی اس ملک کے اندر ایک سال کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں کی ویلیو کے مطابق ہی گورنمنٹ نوٹ چھاپ سکتی ہے، یعنی آسان الفاظ میں اتنا پیسہ چھاپ سکتی ہے جتنا اس ملک کے اندر ایک سال میں گڈز اینڈ سروسز پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ پیسے چھاپنے لگے تو پھر مہنگائی بھی بڑھے گی، اور اسی وجہ سے ہماری حکومت ہر وقت IMF جیسے اداروں سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتی ہے، تاکہ گورنمنٹ مزید نوٹ چھاپنے سے بچ سکے اور مہنگائی کنٹرول میں رہے، ورنہ ہمارا حال بھی زمبابوے جیسا ہی ہوگا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔